بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، شام، مصر اور فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور شام اور فلسطین میں اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور مشرق الدن یعنی کہ سدون میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرائیں گے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ لقب ازر تھا۔ ہمیشہ مدد کرنے والے کو ازر کہتے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے افراد کی مدد اور غمخواری کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ازر مشہور ہو گیا تھا۔ آپ کے والد کا پیشہ بت پرستی اور بت فروشی تھا، یعنی آپ کے والد کا کام مورتیاں بنانا اور بیچنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے، ایک کا نام ناہور تھا اور دوسرے کا نام ہاران۔ ہاران کا انتقال ازر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود نام کے بادشاہ کی بادشاہت تھی۔ نمرود ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت اپنی رعایا سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا، یعنی کہ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ ذکر 25 سورتوں میں الگ الگ جگہ پہ ہوا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبات ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو صراط المستقیم پر رکھا تھا اور انہیں اپنا رسول مقرر کر لیا تھا، جیسا کہ قرآن میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں فرمایا، ہم نے ابراہیم کو ان کی شان کے مطابق عقل و دانش عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بت تراشتے اور پوچھتے ہوئے دیکھا تو ان سے سوال کیا، ابا جان یہ کیا ہے؟ اس پر ان کے والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں جنہیں آپ پتھر کے ٹکڑوں سے خود تراش رہے ہیں؟ اس پر ان کے والد نے ان کو کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں ایک بت سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا دیا اور کہا کہ جاؤ انہیں بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ ٹوکرا لے کر بازار پہنچے اور زور زور سے آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور اپنے خداؤں کو خرید لو، جو تمہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اور تعجب سے اپنے خداؤں کے بارے میں سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا، لیکن ان کا ایک بت بھی نہ بکا۔ البتہ لوگوں نے ان کی شکایت ان کے والد سے کرنا شروع کر دی۔ یہ سن کر ان کے والد نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا
ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی کی جستجو میں نظام کائنات پر غور و فکر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52 سے 57 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا کہ یہ کیا واہیات مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو۔ کہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ان کو عبادت کے لائق سمجھنے میں کھلی غلطی میں ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، دل لگی نہیں، بلکہ تمہارے رب حقیقی جو عبادت کے لائق ہے وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا بھی کیا، اور میں اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گت ایسی بناؤں گا جب تم ان کے پاس سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 52 سے 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم سے بت پرستی کرنے کو منع کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان کی عبادت نہ کرے جنہیں تم خود بنا رہے ہو، نہ ہی یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اور جس نے یہ ساری دنیا بنائی، جس نے آسمان اور زمین بنائی، ان سب کا رب کوئی اور ہے۔ لیکن ان سب کی عقل پر پردہ پڑا تھا، وہ یہ سب سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دھمکی بھی دی کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم جا چکے ہوں گے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ نے اپنے قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے والد سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اسی لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے۔ آپ نے اپنے والد سے فرمایا، بے شک مجھے خوف ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تعلق ہو گئے۔ قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا وہ بھی صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، یعنی کافر ہے، تو وہ ان سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم رحم مجاز والے طبیعت کے حلیم تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے والد جو ہے کافر ہے، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے علیحدگی اختیار کر لی، انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور میں انہیں بھی چھوڑتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں صرف اپنے ایک رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر نا امید نہیں ہوں گا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال تھی۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ اپنے والد اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف لے کر آئے۔ آپ نے اپنے قوم اور والد کو ایک اللہ کی طرف لانے کے لیے ایک ارادہ کیا۔ آپ نے بتوں کو توڑ دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے یہ کہا کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، جیسا کہ ہم نے سورہ انبیاء آیت نمبر 57 میں آپ کو بتایا۔ انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ گیا۔ عید کے دن وہاں کے لوگ صبح سویرے تیار ہو کر کھانا بنا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور شام میں لوٹ کر آتے اور اسی کھانے کو تبرک سمجھ کر کھاتے تھے۔ معمول کے مطابق گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا۔ عید کے دن تیار ہوئے، کھانا بنا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھا اور میلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میلے میں جانے سے پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے ایسا اسی لیے کہا کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ سبھی گاؤں والے میلے میں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بتوں کے آگے بہت سارا کھانا رکھا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ کھانا بنا کر ان مورتیوں کے سامنے رکھا تھا، اسی لیے کھانا بہت زیادہ تھا۔ لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اس کھانے کو درکنار کر اس کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں اور تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ ان سبھی مورتیوں کو توڑ دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 2 سورہ میں آیا ہے، ایک سورہ صفات میں اور ایک سورہ انبیاء میں۔ سورہ صفات 92 سے 93 میں اس طرح آیا ہے، تم کو کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ان پر طاقت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے۔ اور سورہ انبیاء میں 58 سے لے کر آیت نمبر 70 تک اس طرح آیا ہے، تو ان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان بتوں کو کلہاڑی وغیرہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے ایک بڑے بت کے، کہ شاید وہ لوگ ابراہیم کی طرف دریافت کرنے کے لیے رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غضب کیا۔ بعضوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کر کے پکارا جاتا ہے، ان بتوں کا برائی سے تذکرہ کرتے سنا ہے۔ پھر وہ لوگ بولے، جب یہ بات ہے تو اچھا، اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ لوگ اس اقرار کے گواہ ہو جائے۔ غرض وہ سب کے سامنے آئے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ اس بڑے گرو نے کی، سو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے، پھر آپس میں کہنے لگے کہ حقیقت میں تم لوگ ہی ناحق پر ہو، کہ جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا۔ پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا اور بولے، اے ابراہیم، تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ یعنی لعنت و افسوس ہے تم پر کہ باوجود حق سامنے آ جانے کے باطل پر جمے ہوئے ہو، اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ آپس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو۔
اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ غرض انہوں نے متفق ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا، یعنی کہ سوکھا اور پتھریلا میدان۔ انہوں نے اس میدان میں پتھروں سے ایک گھیرا بنایا اور سبھی گاؤں والوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے میں بچے، بوڑھے اور عورتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار کی سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک چولہا تیار کیا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ہر مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیجئے، میں بارش برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ لیکن ایسی تمام روایتیں ضعیف ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ان سب سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 سے 70 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگ آگ کے ارد گرد انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ جو ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جائیں گے، وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آگ ایسی تھی کہ اگر پرندہ اس آگ کے بہت دور سے بھی اڑنا چاہتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، مجھے اس وقت اس آگ میں جو سکون اور راحت ملی، ویسا سکون اور راحت مجھے پھر کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ کئی دیر آگ میں رہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ سبھی گاؤں والے یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہے۔ گاؤں والوں نے جو رسیاں ان کے ہاتھوں اور پیروں میں باندھی تھی، صرف وہی جلی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے چھوا تک نہ تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے گاؤں والوں کو دکھایا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی بابل شہر کے کسی بھی شخص نے ان پر ایمان نہ لایا، سوائے لوط علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ صرف لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے اور باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھ لی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ اپنے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے زیادہ تر حصوں پر اسی کی بادشاہت تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا۔ نمرود نے ان سے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں فرماتے ہیں،
اے مخاطب، تم کو اس شخص کا قصہ معلوم نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورج کو ہر دن پورب سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن پچھم سے نکال دے۔ اس پر وہ چکت رہ گیا، وہ کافر اور کچھ جواب نہ دے پایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بیزا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود خاموش رہ گیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ناانصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر بات کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حران نام کی بستی میں رکے۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہاں کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ حران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے، اور آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ کیونکہ نجوم پرست تھے تو ان کی عبادت کا وقت رات ہی میں ہوتا تھا، اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صحیح راہ دکھانے کے لیے ان کے ساتھ ایک رات نکلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آسمان میں ستاروں کو دیکھا اور ایک ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ستارہ چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ کیسا رب ہے جو چھپ گیا؟ میں تو ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو چھپ جائے، اور یہ کیسا رب ہے جو رات ہی میں نکلتا ہے؟ اگر ہمیں صبح میں رب کی حاجت ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا یہ سب کسی طرح رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ میں تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ لیکن اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہیں۔ بے شک تم لوگ کھلی گمراہی پہ ہو۔ مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے سبھی معبود بے بس اور بے طاقت ہے۔ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبود سے کیوں ڈروں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تم میں سے کسی کو صحیح علم ہے تو تم بتلا دو۔ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلق ملک نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ یہی ہماری وہ دلائل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، اور ہم جسے چاہتے ہیں مرتبے میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر سے ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔
اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے وہی قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو یعنی سپاہیوں کو بھیجا اور ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ آپ نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ جب بادشاہ کے کارندے سارہ علیہ السلام کو لینے آئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چلا جائے۔ شریعت مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 موقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وجوہات کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے میں نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں کو یہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا موقع پر آپ نے فرمایا تھا یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے، اور تیسرا آپ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی دینی بہن قرار دیا۔ یہی وہ 3 موقع تھے جب آپ نے توریہ کیا تھا۔ ادھر وہ سپاہی سارہ علیہ السلام کو محل میں لے کر چلا گیا۔ بادشاہ نے اس قدر حسین عورت کو دیکھا تو برائی کا ارادہ کر کے انہیں پکڑنے لگا۔ اس وقت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے سارہ علیہ السلام کو چھونا چاہا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی کہ اس کا ہاتھ پتھر بن گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے مار دیا۔ چنانچہ وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میری حفاظت کر اور اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ لیکن بادشاہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ 3-4 مرتبہ اس نے اسی طرح کیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھجوایا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رخصت کر دیا، ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اب ہم واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار پھر سے فلسطین جانے کا ارادہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے، اور اس وقت ان کے ساتھ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھی تھی، اور آپ سبھی یہیں رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے دین پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ نے بھی لوط علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا۔ فلسطین پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ اسی لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے تھے، انہیں کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے وہاں لوط علیہ السلام کو
بھیجا گیا۔ انہیں اللہ کے احکام سنائے، اللہ کی طرف دعوت دے، اسی لیے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام صدون کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی جوزہ بیوی سارہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جنہیں لوگ ہاجر علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ آپ تینوں لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے مالک بھی بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سے 86 سال ہو گئی، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں تو بانجھ ہوں، لیکن میرے شوہر کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کری اور جلد ہی انہیں بیٹے سے نوازا، جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بی بی ہاجرہ کے ماں بن جانے کے بعد ان کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہونے لگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، سارہ علیہ السلام نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح کروایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب ہو سکے، اور جب انہیں اولاد ہوئی تو غیرت محسوس کرنے لگی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی، آپ مجھے اور ہاجر کو ایک ساتھ ایک جگہ نہ رکھیں، انہیں یہاں سے لے جائیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ علیہ السلام میں غیرت کا احساس ان کے اندر دیکھا اور ان کی بات سنی، تو انہوں نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو کہیں دوسری جگہ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنی بی بی ہاجرہ اور بچے کو مکہ کی طرف لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آپ مکہ پہنچ گئے۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر، بیابان، بے آباد جگہ تھی، نہ پانی تھا نہ ہی کوئی انسان، غرض وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جس سے کسی انسان کا گزر بسر اس جگہ میں ہو سکے، بس پہاڑوں کے بیچ ایک بنجر میدان تھا۔ آپ نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، انہیں ابراہیم علیہ السلام سے یہ امید نہیں تھی کہ ان کے شوہر انہیں کسی بے آباد جگہ میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس پر چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کی ذمہ داری الگ، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے قریب پہنچی اور بولی، اے ابراہیم، آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، اور نہ ہی کوئی انسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہیں کی، اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی اور پوچھتی رہی، ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں؟ بار بار وہ یہی کہتے رہے، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، نہ ہی کچھ کھانے پینے کو ہے۔ وہ بولتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار سوال کرنے کے بعد بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام بولی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بچے کے ساتھ اس بے آباد جگہ میں اکیلے رہ گئی۔ ان کے پاس جو کھانا اور پانی تھا چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب بھوک اور پیاس سے سیدہ سارہ علیہ السلام کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچہ بھوک کے مارے رونے لگا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کو روتا دیکھ پریشان ہو گئی۔ اب وہ بچے کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے کھانا پانی ڈھونڈنے لگی۔ انہوں نے بچے کو زمین پر چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہیں کچھ نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ساتھ ہی ساتھ بچے کو بھی دیکھتی رہی۔
फिर सफा पहाड़ से उतरी और दूसरे पहाड़ मरवा की तरफ दौड़ी। अब वो मरवा पहाड़ी पर चढ़ी, दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन वहां से भी उन्हें कुछ नजर नहीं आया। फिर मरवा से नीचे उतरी, बच्चे की तरफ देखा, फिर दूसरी दफा सफा पहाड़ी पर चढ़ी, फिर कुछ नजर नहीं आया। फिर नीचे उतरी, फिर मरवा पहाड़ी पर चढ़ी। इस तरह उन्होंने सफा के 7 चक्कर मरवा पहाड़ी के लगाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न पानी मिला, न खाना, न इंसान। अब वो इतना थक चुकी थी कि उनकी 8वीं दफा चढ़ने की हिम्मत ही नहीं रही। वो थक कर वहीं रुक गई। अल्लाहू अकबर। एक औरत ऊपर से भूखी प्यासी और सहरा की कड़क धूप सफा और मरवा की पहाड़ियों पे 7 मर्तबा चढ़ी और उतरी। अल्लाह को सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने इस अदा को हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि आज हर मुसलमान हज के दौरान सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं। सुभान अल्लाह। जब वह आखिरी मर्तबा मरवा पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। उन्होंने पूरी तवज्जो से आवाज सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची। क्या देखती है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए वहां भेजा था। कुछ रिवायतों में यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से वहां चश्मा फूट पड़ा और कुछ रिवायतों में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पंख वहां मारे तो चश्मा बह निकला। दोनों ही सूरतों में यह अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। जब सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी देखा तो उन्हें हैरत हुई और ये देखकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। पानी चारों तरफ फूट फूट कर बह रहा था। वो जल्दी से वहां पहुंचे और जमीन को खोदना शुरू कर दिया और चारों तरफ पत्थरों की दीवार बना दी ताकि पानी बहकर जाया ना हो जाए, और बोलने लगी, जमजम। जमजम का मतलब होता है रुक जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम आज एक बहने वाला चश्मा होता, लेकिन उन्होंने इसके इर्द गिर्द बांध दिया, यानी पत्थरों से घेरा बना दिया और पानी को बहने से रोक दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उस वक्त उनको पानी की शदीद जरूरत थी और वो पानी को अपने पास जमा करके रखना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि पानी बहकर जाया हो जाए। ये चश्मा सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। वहाँ ना तो उनके और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा कोई इंसान था और ना ही कोई खाने की चीज थी। बस यही पानी था जो उनके खाने और पीने का काम कर रहा था, जिसे हम आबे जमजम कहते हैं, और यही से आबे जमजम का आगाज हुआ। उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से बनु जुरम नाम का कबीला यमन को खैर बात करके मक्का की तरफ से गुजर रहा था। यमन में बहुत बड़ा बांध था जिसे यमन वालों ने पहाड़ों के दरमियान पानी को बांधकर बना रखा था। उस पानी से वो अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पानी खत्म होने लगा, यानी वो बांध टूट गया। बांध टूट जाने से यमन में पानी की वजह से मुश्किलात पेश आने लगी। कहा जाता है कि वहाँ के लोग वक्त वक्त पर हिजरत करते रहते थे। जब यमन में पानी की कमी हुई तो वहीं से बनु जुरम नाम का कबीला मक्का की तरफ चला गया। ये कबीले वहाँ की सभी जगहों से खूब वाकिफ थे। उन्हें कहाँ और किस जगह क्या है ये सब पता होता था। जब ये कबीला मक्का की सहराई वादियों से गुजर रहा था तो फिजा में परिंदों को उड़ते देखा। ऐसी जगह में परिंदों का उड़ना कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश की, यहाँ इस बंजर जगह में आखिर परिंदे कैसे मंडला रहे हैं। पता लगाने के लिए उन्होंने अपने कुछ आदमियों को उस जगह भेजा जहाँ परिंदे उड़ रहे थे। वो जल्द ही उस जगह पहुँच गए और क्या देखते हैं कि वहाँ एक पानी का चश्मा है और उसके पास में एक औरत छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी है। उन लोगों ने जाकर अपने कबीले वालों को
خبر دی۔ وہ لوگ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم لوگوں کو اجرت عطا کرنی ہوگی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا، کیونکہ ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور چھوٹے بچے کی ذمہ داری ان پر آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بنے۔ اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں پرورش پانے لگے۔ ان کی زبان عربی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی عربی بولنا سیکھ لیا، اور انہی میں سے آگے چل کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ بنو جرم قبیلے کا مکہ کی طرف آنا اور وہیں پر آباد ہونا، یہ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا، تب اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے: اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اسی لیے کہ وہ نماز قائم کرے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے انہیں یعنی اپنے بیوی بچے کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ اب جاننے والی بات یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ معلوم تھی؟ اگر تعمیر ہوئی تھی تو جب انہوں نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا تھا تب وہاں کچھ کیوں نہیں تھا؟ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ معلوم تھی، اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیش علیہ السلام نے وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن وہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ منہدم ہو کر ختم ہو گیا۔ بہرحال جگہ معلوم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، ایک جگہ آرام کرنے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے سپنے حقیقت ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ شیطان کسی بھی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر اسماعیل علیہ السلام بولے: ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انہوں نے انشاءاللہ بولا۔ اس سے ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ لازم بولنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمیں ہر بات میں انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ بہرحال باپ بیٹے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے آپ کو کئی طرح سے بہکانے کی کوشش کی۔ جب تک آپ چلتے رہے، شیطان بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور لگاتار آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ شیطان کی باتیں اور اس کے بہکانے پر ابراہیم علیہ السلام کو اس پر غصہ آ گیا، اور اسے بھگانے کے لیے انہوں نے کچھ پتھر یعنی کچھ کنکڑیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور شیطان کو مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح کنکڑیاں مارنے سے شیطان وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ یعنی آج بھی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں، اور اللہ نے اسے حج کے احکاموں میں سے ایک اہم ارکان بنا دیا۔ اب آپ باپ بیٹے اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کو قربانی کا حکم ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا: بابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ آپ میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیجیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ آپ میری گردن پر جب چھری چلائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو
اور یہ کرنے سے مکر نہ جائے۔ ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بابا جان، جب آپ مجھے زمین پر لٹائیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ بھی نظر نہیں آئے اور آپ کے ہاتھ رک نہ پائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر چہرے کے بل لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں اس طرح فرمایا ہے کہ جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ مطیع تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں اصل میں مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے، نہایت واضح اور حقیقی اسلام۔ اب جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ وہ اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ تقلید خلق کر دی تھی، یعنی دونوں کی، آگ اور چھری کی، یہ صلاحیت ختم کر دی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز سنائی دی، تو انہوں نے حیران ہو کر اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ وہ اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ بیٹا جو انہیں 87 سال یا 88 سال کی عمر میں ملا تھا، وہ بیٹا جو انہیں پوری عمر بے اولاد رہنے کے بعد بڑھاپے میں ملا تھا۔ بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، انہوں نے ان سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ نے آج بھی زندہ اور برقرار رکھا ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس سنت کو ادا کرتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو خوش ہو کر انہیں دوسرے اولاد کی خوشخبری بھی دی۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال کے آس پاس تھی اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ اللہ نے دوسرے اولاد کی خوشخبری سارہ علیہ السلام سے دی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو ان کے اولاد ہونے کی خوشخبری بھیجی تھی۔ یہ خبر سن کر سارہ علیہ السلام حیرت زدہ ہوئی اور بولی، میں تو بانجھ ہوں اور بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے میں بھلا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سن کر فرشتوں نے کہا، اللہ کی بات پر تعجب نہ کیجیے، یہ آپ پر اللہ کی نعمت